انتظام کر دیں گے۔ ایک ساتھی نے، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوں گے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ چونکہ تبلیغ اور دعوت کی محنت اب فی الحال خروج اللہ کے راستے میں نکلنا، گشتوں کا کرنا وغیرہ بند ہے، تو کیا ایسے موقع پر ہمارے دعوت اور دین کے ساتھیوں کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ میں آگے نہیں آنا چاہیے؟ بہت ہی اچھی بات ہے۔ آج بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی۔ ہم جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے تھے، 3 دن اللہ کے راستے میں جاتے تو ہمارے 400-500 روپے خرچ ہوتے، چلہ ہمارا لگتا تو چلے میں ہمارے 1000-2000 روپے خرچ ہوتے، اور ایسے ہی ماشاءاللہ جوڑ ہوتے، ماہانہ جوڑ، ماہانہ مشورے، اجتماعات ہوتے، تو الگ الگ موقعوں پر ہمارا یہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگتا تھا۔ اب اس موقع پر، اس مقام پر لگنے کی اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو ہم ترتیبیں سوچیں، خود اپنے طور سے ترتیبیں سوچیں۔ علاقوں کے اعتبار سے بہت ساری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو سوچ کر علاج معالجے کے اعتبار سے سارا ٹیکہ اور تکیہ صرف حکومت پر لگائے رکھنے کے بجائے آج کل بہت ساری ضرورتیں، بہت ساری سہولتیں ہیں، ان ضرورتوں اور سہولتوں کا ہمارے ساتھی ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے انتظام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ماشاءاللہ ناصح پبلک سکول میں وہاں حافظ سید عاصم عبداللہ صاحب، مولانا سید شبیر صاحب اور ہمارے رشتہ دار ہمارے جناب سید سبیل، یہ سب مل کر ماشاءاللہ بڑی زبردست خدمت کر رہے ہیں۔ ایک طرف بیماروں کو ہسپتال پہنچانا اور مرحومین کے جنازے کو قبرستان تک پہنچانا، اور اس کے علاوہ آکسیجن کا انتظام۔ اس آکسیجن کے انتظام سے بہت سارے بیماروں کو ماشاءاللہ راحت پہنچنے لگی ہے۔ ابتدائی طور سے ان کو ماشاءاللہ تھوڑا سا سپورٹ ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر ماشاءاللہ کوئی مناسب ہسپتال میں جگہ مل جاتی ہے تو وہاں ان کا داخلہ ہو جاتا ہے، اور پھر علاج وغیرہ میں سہولت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے علاقے کے ساتھیوں سے مشورہ کریں، اور مشورہ کر کر مختلف علاقوں میں آکسیجن کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ ہونے والے بیماروں کو تھوڑا سا سپورٹ کیا جائے، ان کو تھوڑا سا سہارا دیا جائے، اور مختلف انداز سے مختلف خدمتوں کے ذریعے سے علاج، دوا، دارو اور دوسرے بہت سارے ذرائع ہیں جن ذرائع سے ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ 2-4 دن پہلے ہی شاید حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ میں نے آپ کو سنایا تھا، جس میں حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کو بیان کیا تھا۔ اس لیے ہمارے ساتھیوں کو آگے آنا چاہیے، مال بھی لگانا چاہیے، جان بھی لگانا چاہیے۔ ہماری جو شفا ہسپتال ہے، شفا ہسپتال کے لیے بھی رضاکار اور والنٹیئرز کی ضرورت ہے۔ وہاں ماشاءاللہ انہوں نے کووڈ-19 کا پورا ہسپتال کووڈ-19 کی ہسپتال بنا دی ہے، اور 100 بیڈ کا ماشاءاللہ انہوں نے انتظام کیا ہے۔ تو وہاں بہت سارے رضاکاروں کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہمارے دوست، ہمارے ساتھی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ 3 دن ہمارے اللہ کے راستے میں لگتے تھے، تو وہ 3 دن ہم یہاں لگائیں، بیماروں کی خدمت کریں، اور اس یقین کے ساتھ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے لا عدوا، بیماری کا پھیلنا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اس یقین کے ساتھ میں کریں۔ اور جیسے پی پی ای کٹ اپنی حفاظت کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پی پی ای کٹ پہن لو، ماسک پہن لو تو اپنی حفاظت ہوگی، یہ ظاہری ذرائع حفاظت ہیں۔ ان ظاہری ذرائع حفاظت کے ساتھ میں صبح و شام کی دعائیں، صدقہ اور خیرات، یہ بھی حفاظت کے ذرائع ہیں۔ ان ذرائع سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، اور دعاؤں کے ذریعے سے وہ ظاہری اسباب اختیار کرتے ہوئے دعاؤں کی مدد لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی بہترین سوال انہوں نے کیا ہے، اور اس طرف ساتھیوں کو متوجہ کیا ہے۔ میں بھی اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوان
بہت سارے جو اسٹوڈنٹس میں کام کرتے ہیں اور مختلف لائنوں میں ماشاءاللہ آگے بڑھنے والے ہیں، خدمت کی لائن میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں، مختلف مواقع کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، ایسے ہمارے ساتھیوں کو اس موقع پر بھی آگے آنا چاہیے، جان اور مال کے ساتھ آگے آنا چاہیے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے، بسم اللہ نگر مدرسہ تعلیم القرآن والوں نے الحمدللہ آکسیجن کا انتظام کر دیا ہے، اور وہاں بھی ماشاءاللہ خدمت کا ایک لمبا اور نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے۔